بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ بھلائی کرنا کیوں ضروری ہے، خیر بانٹنا کیوں ضروری ہے اور اس کا صلہ کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی کام جو نیک نیتی سے ہو ایک بڑے اجر کا باعث بنتا ہے۔ ایسا کام جس میں اطاعت، مخلصی اور ایمانداری چھپی ہے، وہ کام ہمارے لیے ایک بڑی نیکی کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور یہ نیکی بہت بڑے اجر اور بھلائی کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اور بھلائی بھی ایسی بھلائی، خیر بھی ایسی خیر جو دونوں جہانوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! وہ ذات کتنی مہربان ہے جس نے ہم پر، ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے احسان رکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر کوئی یہ سوچ بیٹھے کہ میں ہی کیوں کروں، باقی بھی تو ہیں۔ مثلاً کوئی یہ سوچے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ، کہ اگر میں اکیلا کمانے والا ہوں اور باقیوں کا سہارا بننے کا مجھے کیا فائدہ ہے، کہ میں کام کر کے لاؤں اور میرا بھائی یا میرا باپ یا میری ماں یا دیگر رشتہ دار فائدہ لے رہے ہوں، تو آخر میں ہی کیوں کروں۔ تو اس کے لیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے فائدہ پہنچا رہے ہیں، اگر ہم کسی کے لیے بھلا کر رہے ہیں، تو اصل میں ہمارا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اصل میں ہمارا اپنا بھلا ہو رہا ہوتا ہے۔ نیکیوں کے پلڑے بھی ہمارے ہی وزنی ہو رہے ہوتے ہیں، اجر بھی ہمارے ہی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، نعمتیں بھی ہماری ہی بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ کیا پتہ کس کے صدقے اللہ کو ہم پیارے لگیں، کیا پتہ کس کے صدقے اللہ ہمیں نواز رہا ہے، کیا پتہ کس کے صدقے سے وہ ہمیں دے رہا ہے، کیا پتہ کس کی وجہ سے وہ ہم سے ہماری صحت نہیں چھین رہا۔ کیا پتہ یہی ایک وجہ ہو کہ آج ہم اس بڑی پریشانی اور آفت سے بچ گئے ہوں جو ہم پر پڑنے والی تھی، کہ اگر وہ مصیبت ٹوٹ پڑتی تو ہمیں توڑ کر رکھ دیتی۔ تو اس شخص کو یہ بات کا احساس لانا بھی ضروری ہے کہ کیا پتہ کس کی دعا کے صدقے سے آج اسے خوشیاں ملیں، اس کو راحتیں نصیب ہوں گی، کس کی وجہ سے وہ سویا ہوگا تو زندگی والی بیداری نصیب ہوئی ہوگی۔ پتہ نہیں اس نے جو دوسروں کے لیے کیا، شاید اسی کی وجہ سے آج اس کا رتبہ بلند ہوا ہوگا، اس کا مرتبہ بڑا ہوگا۔ اور کیا خبر کہ اس کے دل میں ایمان کا جو نور ہے اسی خدمت کے صلے سے ہو، کیا پتہ اس صلے میں اس کو علم کی روشنی ملنے والی ہو، عمل کے نور سے اس کی زندگی جگمگانے والی ہو۔ جی ہاں، تو بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ گھاٹے میں نہیں رہتا کوئی بھی انسان اگر اس سے کسی کو بھی فائدہ مل رہا ہو، کیونکہ گھاٹے میں تو وہ ہے جس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ ذرا سوچیں کہ اگر کسی بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے دوزخ مل سکتی ہو، جبکہ دوسری صورت میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت کوئی پا رہا ہو اور اس کے نصیب روشن ہو رہے ہوں، تو یہاں اللہ کی ذات اپنی حکمتوں سے ہماری آنکھوں کو کھول رہی ہوتی ہے کہ کسی کا بھلا کرنے سے اپنا ہی بھلا ہوتا ہے، اور پھر معجزے بھی نظر آتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں: ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی۔ جی ہاں، بالکل، نیکی کا بدلہ ہمیشہ نیکی کی صورت میں ہی ملتا ہے، کیونکہ اگر آج ہم نے کسی کی زندگی بچائی ہے تو کل کوئی ہماری زندگی بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور ہماری نسلوں کی جانوں کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کسی کے وسیلے سے کروانا خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم اپنے معاملات میں کھرے ہیں، مخلص ہیں، ایماندار ہیں، تو اس بھلائی کے صدقے وہ ذات، وہ رب دونوں جہانوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بازاروں میں اگر ہر طرف بے ایمانی اور ملاوٹ ہو تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم ہی کیوں خالص رہیں، ہم ہی کیوں ایماندار رہیں۔ تو یہاں ہی تو عقل مندی کا سودا ہے، یہاں ہی تو ہمارا فائدہ ہے، یہی تو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا وسیلہ ہے۔ اسی طرح سے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پا سکتے ہیں ایک ایماندار تاجر بن کر، ملاوٹوں سے پاک ہو کر، ایمانداری کی راہ اپنا کر اور دوسروں کو فائدہ دے کر۔ بس یہی نہیں، اگر ہر طرف برائی کا چرچا ہو، فحش گوئی عام ہو، تو یہاں اس آیت کو سوچ کر دوسروں سے منفرد بن جائیں، اور جب بھی بات کریں بھلائی کی بات کریں اور نیکی کی بات کریں، اور فحش گوئیوں اور بد کلامیوں سے باز رہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں: اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے
تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ نیکی کی بات کرنے اور نیکی کی بات کو پھیلانے کا بھی اجر ہے اور بڑے ثواب کی نوید ہے۔ تو کوئی بھی عمل چاہے ہم چھپ کر کریں یا جو بھی ہماری بھلائیاں ہیں، چاہے کوئی بھی اس بھلائی سے بے خبر کیوں نہ ہو، وہ ذات ہے، وہ باخبر ہوتی ہے، اسے پتہ ہے کہ ہمارے دلوں کا کیا حال ہے اور وہی صلہ دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو بھی تم نیک عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوستوں، نیکیاں کرنے والوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کی بات اور کیا ہوگی، جو سورہ آل عمران 148 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، واللہ یحب المحسنین۔ سبحان اللہ۔ اور نیکی والے اللہ کو پیارے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایسے اعمال کریں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے بنیں۔ جب جھگڑوں سے گھر ٹوٹ رہے ہوں، لوگ بے گھر ہو رہے ہوں، تو چپ کے صلح کرانے والے بنیں۔ کیا پتہ اس صدقے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ جہاں جھوٹ کا چرچا ہو، ظلم انتہا پر ہو، مسلمانوں پر ناحق الزام لگ رہے ہوں، کسی معصوم کو بلا وجہ پھنسایا جا رہا ہو، جھوٹی گواہیاں ہوں، وہاں ایک سچ، جی ہاں وہاں ایک سچ کی توفیق ہمیں اپنے رب سے ملوا دیتی ہے، ہمیں اپنے رب سے قریب کروا دیتی ہے۔ تو کیا ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں یوں بیان فرمائی ہے کہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو فضل کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھا سکتا ہے، وہی اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے 700 کرے یا بے حساب عطا فرمائے۔ یہاں علامہ احمد صابری فرماتے ہیں، جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا، اب اگر اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ورنہ کچھ بھی نہ لکھا جائے گا۔ تو دوستو، گناہ چھوڑ دینا بھی نیکی ہے۔ اس ذات نے تو بڑے بڑے راستے رکھے ہیں، بہت بہانے بنا رکھے ہیں، ہم پر بڑے بڑے احسان رکھے ہیں ہماری نجات کے لیے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے، وہ نوازنے پر آئے تو نواز دے زمانے، ڈھونڈے ہے اس کی رحمت بخشش کے سو بہانے۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی پیشے سے منسلک ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ باقی ورکرز کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے، جی چرا رہے ہیں، کام چوری کر رہے ہیں یا کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، بلکہ ہمیں اپنے اعمال آگے بھیجنے ہیں، ہمیں منفرد بننا ہے، ہمیں وہ بیج بننا ہے جو دوسروں کے لیے پھلدار درخت بنے، جو دھوپ میں سایہ بنے، ہمیں وہ امید بننا ہے جو دکھیوں کا سہارا بنے۔ اگر ہم ایک استاد ہیں تو وقت دینا بھی نیکی ہے، سکھانا بھی نیکی ہے، خالص ہو کر تعلیم دینا بھی نیکی ہے، نسلوں کی زندگیوں کو سنوارنے کی خاطر اپنا آپ وقف کر دینا بھی نیکی ہے، جس کا صلہ صرف وہی ذات دے سکتی ہے۔ بس اس بات پر یقین رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کبھی بھی حقیر نہ جانیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ قطرے چاہے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، دیتے تو پانی کا کام ہی ہے نا۔ اور خیر بانٹنے سے ہی اپنے ہی خیر ہوتی ہے، بھلے کرنے سے اپنے ہی بھلے ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے سے اپنے ہی ثواب میں اضافہ ہوتا ہے، اپنے ہی اجر بڑھتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 40 میں اللہ یوں فرماتے ہیں، جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، جی ہاں جو نیکی کرے اس کا اپنا ہی بھلا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، یہ اس کے احسان کی ہی بدولت ہے، اس کی کرم نوازیوں کی بدولت ہے کہ ہمیں بھلائی کے بدلے بھلائی ہی ملتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل ہے کہ برائیوں کو مٹانا بھی نیکی ہے، اسی طرح سے نیکیوں سے برائیاں مٹتی ہیں۔ جانے ہماری کتنی خطائیں، کتنے گناہ ہیں جو ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں، اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی طرف دھکیل رہے ہوں، تو کیا ہی خوب راستہ ہوگا اگر ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر کے ان برائیوں سے، ان گناہوں سے خود کو بچا کر اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ ہود میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو، اور صبر کرو کہ اللہ نیکیوں کا نیک
ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے والوں کا نیک ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اگر کسی نے خالص ہو کر قربانی پیش کی، وہ خلیل اللہ بھی بنا ہے، جس نے ساری کائنات کے لیے دکھ جھیلے ہیں، اپنی امت کی بے لوث ہو کر فکر کی ہے، وہ حبیب اللہ بھی بنا ہے۔ اگر کسی نے صحبتیں برداشت کی ہیں تو وہ صحابی بھی بنا ہے۔ جو اپنے رشتے میں مخلص اور بے لوث رہا، وہ صدیق بھی بنا ہے۔ کسی کی ایمان کی مضبوطی نے پیچھے رہ جانے والے کو خلیفہ دوم بھی تو بنایا ہے۔ کوئی علم کا باپ بن کر مولا علی بھی کہلایا ہے۔ کسی نے عثمان کو غنی بنوایا تو کوئی ظلم توڑ کر انصاف کی ڈگر پر قوم کو چلا کر عمر بن عبدالعزیز بھی بنا ہے۔ کسی کے سچے یقین نے اویس کو کرنی بھی کہلوایا ہے۔ کسی کی مخلص سوچ نے نسلوں کو بچا کر نور الدین زنگی بھی بنوایا ہے تو کسی نے صلاح الدین ایوبی بھی کہلوایا ہے۔ کسی فکر نے کسی کو مفکر بنوایا تو کسی کی عظیم لیڈرشپ سے بانی کہلوایا۔ کوئی ایدی سے مسیحا کہلوایا تو کوئی شجاعت سے سہروردی کہلوایا۔ غرض کے انسان کی کسی خوبی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنوایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اپنی ذات کو عبادت کے لائق بنایا۔ تو وہی ذات ہے جو ہماری نیکیوں کو قبول کرنے والی ہے، اور وہی ذات ہے جو نیکیوں کے بدلے بڑے بڑے انعامات سے نوازتی ہے۔ احقاف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والا بنا دے اور سچے دل کے ساتھ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنا دے اور خیر بانٹنے والا بنا دے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیر پا سکیں۔ آمین۔ شکریہ۔